السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند یادگار اسلاف نمونہ اسلاف استاد العلماء حضرت علامہ عبدالغفور رضوی نوری اتر دیناج پوری سابق استاد دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا عبدالغفور رضوی بنگالی علیہ رحمت رضوان کا اسمی گرامی مفتی محمد عبدالغفور اور آپ کے والد گرامی کا نام درف علی اور دادا کا نام اشرف علی تھا۔ آپ ضلع اتر دیناج پور کے دھکن شاہ پور تھانہ گوال میں 1945 عیسوی مطابق 1365 کو پیدا ہوئے۔ اپنی گاؤں کے مدرسہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ شاہپور میں مولوی زین العابدین کشن گنجوی سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور انہی سے ابتدائی تعلیم مع قرآن مجید ناظرہ اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی فارسی میں سکندر نامہ و بہار دانش تک ادارہ دارالعلوم جان رحمت میں استاد منشی قمر الہدا صاحب تاراباڑی سے پڑھی۔ ابتدائی عربی سے شرح جامی تک وہ دارالعلوم اسلامیہ عارفیہ مشیر گنج چنا منا کے استاد قاری محمد نصیر الدین صاحب سے حاصل کی اور درجہ خامسہ و سادسہ کی مکمل کتابیں جامعہ عربیہ سلطانیہ کے استاد جامعہ معقولات و منقولات علامہ خواجہ مظفر حسین رضوی و شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد معین الدین رحمہ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اس کے بعد کتب حدیث و تفسیر کے حصول کے دارالعلوم مظہر اسلام مسجد پی بی جی بریلی شریف کا رخ کیا اور جہاں پر شیخ الحدیث مولانا حاجی مبین الدین ابروہی صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان محدث بریلوی جیسے اساتذہ علم و فن سے اکتساب علم و فن کیا۔ آپ کو بخاری شریف کی پہلی حدیث حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے پڑھائی ہے۔ مولانا عبدالغفور رضوی رحمہ اللہ علیہ نے بعد فراغت یعنی 1972 سے 1995 تک دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف اور رضوی دارالافتاء محلہ سوداگران سے وابستہ رہے، درس و تدریس اور فتاوی نویسی کی ذمہ داری ادا فرماتے رہے۔ اسی دوران 1978 میں آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے شرف خلافت و اجازت بھی حاصل کیا۔ آپ نے 1975 سے 1983 تک الہ آباد بورڈ سے عالم فاضل منشی کامل کے امتحانات دیے اور میٹرک اور ہائی سیکنڈری اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد بریلی و روہل کنڈ کالج سے جامعہ اردو علی گڑھ سے ادیب ماہر ادیب کامل کی سندگی حاصل کی۔ آپ 1995 میں بریلی شریف سے اپنے گھر اتر دیناج پور تشریف لے گئے اور 1996 سے 1998 تک دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد مولانا ایوب مظہر قادری صاحب کے اصرار پر دارالعلوم اشرفیہ عزیز الاسلام دربھنگا میں 2006 تک آپ نے تدریس مسند بچھائی۔ پھر آپ وہاں سے سیکنڈری جناب محمد کبیر الدین صاحب کی بلاوے پر الجامعۃ الحفیظیہ سراج العلوم راسا کھوا میں 5 سال تک یعنی 2007 سے 2011 تک تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر 2012 میں دارالعلوم رضائے مصطفیٰ شاہپور میں پڑھانے چلے گئے۔ یوں آپ نے مختلف جگہوں پر درس و تدریس کی مسند بچائی اور بے شمار تشنگان علوم نبوت کی علمی پیاس بجھائی۔ مولانا عبدالغفور رضوی بنگالی علیہ رحمت رضوان کا عقد مسنون محترمہ مسلمہ خاتون سے 1988 میں ہوا، جن سے آپ کو 6 اولادیں ہوئی۔ ترنم بیگم زوجہ حافظ عبد المبین صاحب، نسرین بانو زوجہ نوشاد صاحب، جناب تحسین رضا جناب رضی اللہ صاحب اور ایک بیٹی آپ کی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ذریعے نافذ کی گئی ایمرجنسی کے موقع پر حکومت ہند کے نسبندی کرانے کو جو ضروری قرار دیا گیا تھا، اس پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے نسبندی حرام ہونے کے متعلق فتویٰ تحریر فرمایا۔ اس تاریخی فتوے پر مولانا عبدالغفور رضوی اتر دیناج پوری علیہ رحمت رضوان کی دستخط بھی تھی۔ ضلع ادھیکاری کی جانب سے آپ کو شوکاز نوٹس بھی بھیجا گیا تھا، مگر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے فتویٰ بدلنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے رضوی دارالافتاء کے مفتیان کرام کو بھی نوٹس ہی بھیجی گئی، مگر یہ حضرات جبل استقامت بن کر شریعت و اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ انہی ایام میں رضوی دارالافتاء میں صدر مفتی کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ بالآخر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے عظیم خلیفے 8 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری پر مطابق 3 دسمبر 2023 کو نماز ظہر سے قبل اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی بزنس یا اپنی کتاب اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھے
ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں اور اسکرین